میں نے شفقت محمود کو کہا بھی ہے کہ ہمارے بچوں کو ہر سکول، چاہے وہ انگلش میڈیم، چاہے اردو میڈیم، چاہے دینی مدرسے، سب کو 8، 7، 8 اور 9 کلاسز میں باقاعدہ سبجیکٹ پڑھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اور جو مدینہ میں کیا وہ کیا تھی. تاکہ ان کو پتا چلے کہ اس ملک کا مقصد کیا تھا. بڑے لوگ جو پاکستان نہیں چاہتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ پاکستان تو بن گیا تو آپ نے تباہ، جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے ان کو آپ نے سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا کے چھوڑ دیا. آج بیچارے مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے وہاں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو مسلمانوں کی زیادہ طاقت ہونی تھی. ایک ہندوستان میں اس طرح مسلمانوں کا برا حال نہیں ہونا تھا جو آج ہے. یہ ایک آرگیومنٹ دی جاتی ہے. اور اگر ہم پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنا تھا اگر ہم ادھر نہیں لے کے جائیں گے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو نہیں تھا کہ وہاں ٹاٹا برلا تھے جو اربوں پتی اور یہاں یہ شریف اور زرداری اربوں پتی بن جائیں. اس لیے تو نہیں پاکستان بنا تھا. یہ ایک بڑی ہمیں ری الائن کرنا چاہیے اپنے نظریے کی طرف. ہمیں اپنا رخ چینج کرنا چاہیے واپس کہ یہ بڑا عظیم خواب تھا پاکستان کا. اور وہ جو تاریخ تھی، وہ جو اصول انہوں نے سیٹ اپ کیے، جن لوگوں کی حیثیت ہی نہیں تھی، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے دیکھتے دیکھتے 15، 20، 30 سالوں کے اندر دنیا کی امامت کی. صرف امامت ہی نہیں کی، وہ تو منگولیوں نے بھی دنیا بڑی جلدی سے فتح کر لی تھی. چنگیز خان نے بھی بڑی جلدی اس کی فوجوں نے فتح کر لی تھی. 100 سال کے بعد وہ ختم ہو گئے تھے. انہوں نے ایک دنیا کی عظیم سویلائزیشن، جو ٹاپ سائنٹسٹ تھے، سارے دنیا کے ٹاپ سائنسدان، ایک عظیم کلچر. اور سب سے بڑی بات جو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے ایک مورل سٹینڈرڈ سیٹ کی دنیا میں. جب مسلمان گئے انڈونیشیا اور ملیشیا، وہاں تو کوئی مسلمان کی فوج نہیں گئی، وہاں تو کوئی تلواروں سے نہیں فتح کیا. مسلمان تاجروں کا وہاں کردار دیکھ کے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کون لوگ آئے ہیں جو بالکل ان کی morality ایسی، نہ وہ کوئی دغا بازی کرتے تھے، نہ وہ کوئی دھوکہ دیتے تھے، اپنی زبان پہ کھڑے ہو جاتے تھے. لوگ ان سے امپریس ہو گئے کہ کون سی قوم ہے. دیکھیں اسلام ہم غلط فہمی میں ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ جی تلوار سے اسلام پھیلا تھا. اسلام پھیلا تھا کہ وہ ایک انسان کے کیریکٹر کو ریفارم کرنے آیا تھا. ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں، ہم نماز میں ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو غلط تباہی کے راستے پہ چلے گئے. صرف نماز میں ہم یہ چیز مانگتے ہیں، ہر روز ہم پڑھ کے یہ مانگتے ہیں. یہ 2 راستے ہیں، ایک ہے تباہی کا راستہ، ایک ہے عظمت کا راستہ. نعمتیں کس کو بخشیں؟ اللہ کے پیغمبروں کو. اور جو دنیا کا سب سے عظیم انسان، جو دنیا کا سب سے عظیم لیڈر، جس کو اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں بخشی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہ کبھی اس طرح کا انسان آیا ہے، نہ کبھی آ سکتا ہے. تو ہمیں راستہ بتایا کہ ایک ان کا راستہ ہے اور ایک دوسرا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے. اور وہ جو ان کے راستے پہ چلتا گیا وہ ایک عظیم انسان بنتا گیا. ایک کتاب ہے، میں اپنے لوگوں کو ریکمینڈ بھی کرتا ہوں کہ دی عرب کانکویسٹ، وہ پڑھنے والی کتاب ہے. اس میں بتاتے ہیں کہ جب مسلمان ایک دم دیکھتے دیکھتے دنیا میں پھیل گئے تو کوئی ایک آدمی نہیں تھا. ایک تو بڑے عظیم سپہ سالار تھا خالد بن ولید، لیکن وہ جو بھی بنتا تھا وہ جنرل عظیم بن جاتا تھا. وہ اس کتاب کے اندر لکھی انگریز نے ہے. وہ کہتے ہیں اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ یہ کیسے ساری دنیا پہ چھا گئے. نہ ان کے پاس کوئی لیٹسٹ ویپنز تھے، ایک طرف رومنز تھے، دوسری طرف پرشینز تھے، وہ تو سپر پاورز تھے، ہتھیار تو ان کے پاس تھے. نہ ان کے پاس ہتھیار،
نمبرز میں بھی وہ زیادہ تھے, ان کی فوجیں بھی زیادہ تھیں, لیکن وہ ساری دنیا پہ پھیل گئے اور ایک ایسا سویلائزیشن بنا کہ زیادہ تر تو مسلمان نہیں تھے, وہ بھی ان کو مانتے تھے, کیونکہ ان کی اخلاقیات, ان کا عدل اور انصاف کا نظام, ان کا کیریکٹر, اس کی وجہ سے لوگ آئے ہیں. یہاں جو ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے, یہ ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ تھے, داتا صاحب, بلے شاہ, نظام الدین اولیاء اور بابا فرید, یہ لوگ تھے. ان کو لوگ دیکھ کے, ان کے کردار سے, ان کے انٹلیکٹ, انسانیت سے لوگ مسلمان ہوئے.